السلام علیکم یا علی مدد۔ نہایت ہی عزت مآب سامعین محترم، حضرات گرامی، تو تمام احباب دا شرافت دے نال شریفاں دے ذکر شمولیت فرمایا۔ میرے بھائیاں دا یہ پرخلوص اہتمام، پڑھن والے تمام ذاکرین و واعظین دا انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن۔ مالک قبول فرماوے، ذکر پاک کی شرکت دا مالک تنوں اجر کثیر عطا فرماوے۔ اے ذکر پاک انہاں دیاں نسلاں تواڈیاں نسلاں میریاں نسلاں مالک منتقل فرماوے۔ اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرماوے۔ اللہ ایسے حالات پیدا کرے کہ ساڈے جوان بچیاں نوں باہر جان دی ضرورت نہ پوے۔ جڑے چلے گئے وہ ساڈے واسطے دکھ دا سبب بن گئے۔ ساڈے عزیز اے جڑا واقعہ یونان والی کشتی والا ہے، وہ ساڈے عزیز نوں اشاری پہ فرما دین، مینوں پہلے پتہ سی کوئی بھی بچہ تے ہے نا، کسے بہن دا بھرا، کسے ماں دا بیٹا، کسے باپ دا بیٹا، مالک ایسی ناگہانی صورتحال تو مالک سارے نوں محفوظ فرماوے۔ جنہیں بچیاں دا پتہ نہیں لگ رہا، عباس دی بہن دے رلیاں پتران دا صدقہ مالک کو خیریت نال ہون، اپنے والدین نوں ملن، جڑے ٹر گئے مالک انہاں دے والدین نوں سخی امام حسین دے دکھاں دا صدقہ۔ یہ شاہ جی کربلا تو رہنا میرا پتر بیٹھا سامنے، یہ بھی ایک جوان سال بیٹے شہید دا باپ ہے، میرا پوترا سی بچہ۔ میں ایک شعر پڑھیا سی کہ دنیا دا کوئی بھی دکھ آوے نا تے جاتی کربلا پانی، اس طوروں راں اطمینان تے واہ۔ وہ فقیر سید نے جنہ لکھا ہے کہ زندہ رکھا ہے کربلا نے ہمیں، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ میں پڑھ دیا، مینوں بھائی ابو الحسن آدھی مینوں دعا ہے، 45-46 سال ہو گئے اج تک میں کربلا وچ امام حسین دا امتحان نہیں پڑھیا کہ امام حسین نے امتحان دیتا، پڑھ دینا، لیکن انہاں دا ظرف آلہ نہیں۔ امتحان ہوندہ ہے شک کڑیاں دا، حسین نفس مطمئنہ۔ اللہ نہیں فرمایا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا؟ اگلا جملہ سن سو، اللہ فرماتا ہے اللہ تجھ پہ راضی ہے، تو اللہ پہ راضی ہو جا، جس کی رضا کو اللہ طلب کرے اسے حسین ابن علی کر دے۔ امتحان ہے سی کربلا چ، یہ پتہ کرنا ہے کنہ دا سی، 9 لاکھ دا امتحان سی، حسین خود ممتحن بن کے آئے۔ وہ تو پھر اللہ نے اپنی ذات دے مظاہر بھیجے کہ میری مخلوق میرے نال کی کر دیئے۔ تو میرے دوستو میری دعا ہے، اور سارے تساں آمین آکھیے روندیاں اکھاں نال، وہ بچے جڑے ساڈے سانوں نظر نہیں آ رہے، سمجھ نہیں آ رہی، انہاں تے کوئی ساڈے علم وچ نہیں بات، مالک علوم اہل بیت اطہار دا صدقہ وہ بچے حیاتی نال خیر نال ہون تے اپنے والدین تک پہنچن۔ اور بھی جڑے بچے اے سلیمان قادر یہ بھی باہر گئے نے، اللہ انہاں دے کاغذاں دی سب کر لینا۔ ایک مینوں غزل یاد آ گئی ہے اس حوالے نال، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا۔ اے کھڑے کہنا رکھو تھوڑا کرن برتن دھونے والے نا، کوئی جوے آ جی دو برتن والے ہو، تھوڑا جی آواز کم کرو، انہاں نوں اپنی پئی ہوندی ہے۔ سب کر لینا، جو مرضی جے کر لو، لمحے ضائع مت کرنا۔ لمحہ کنا کھوندا ہے اینا سارا، اس لمحے دی قیمت دا پتہ جی، یہ لمحہ ہور نوں ملیا سی حسین دے قدمہ چ، گناہگار سی وہ امام حسین نے علیہ السلام کر دیتا۔ ایک لمحہ بدل دیتا انسان کی حقیقت، یا عمر گنوا کر بھی وہ لمحہ نہیں ملتا۔ سب کر لینا، جڑے جوان بچے بیٹھے ہو میں تواڈے واسطے، سب کر لینا، لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا۔ بھیڑی جاتے بہ کے وقت نو ضائع نہ کرے ہے، رسول دے پتر دی مجلس چاہ نانے دا کلمہ پڑھنا ہے تے نواسے دی مجلس نہیں آمدا،
پاک نبی دی ذات تے مکمل ہی نہیں ہوندی جے وچ حسین نہ ہوئے. یہی ترجمہ ہے الحسین منی وانا. بھائی جان تشریف لیا. بسم اللہ. پترا دی حیاتی ہوئے, براواں دی حیاتی ہوئے. وہ پھر کردیاں وہ جڑے بچے ساڈے غریب الوطنی دے عالم وچ انہاں واسطے دعا بھی منگدا تے وہ 4 مصرے بھی مینوں یاد آ گئے کہ سب کر لینا, لمحے ضائع مت کرنا, غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا. یہ جذبے بڑے قیمتی نے. انہاں جذبیاں وچ محبت اہل بیت شامل کرو تاکہ انسان بن جاؤ. سب کر لینا, لمحے ضائع مت کرنا, غلط جگہ پہ جذبے ضائع آنکھوں مت کرنا. عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے, دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا. عشق بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. عشق سچا وے تے اگ نہیں رہندی, گلزار باندھی. عشق کی زنجیر مراندا تے پیڑ نہیں ہوندی. سب کر لینا, لمحے ضائع مت کرنا, غلط جگہ پہ جذبے ضائع مت کرنا. عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے, دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا. حالات نو پیش نظر رکھ کے میں نے غزل پڑھنی پے گی کہ روٹی روزی دیس میں بھی مل سکتی ہے, دور بھیج کے رشتے ضائع مت کرنا. ایتھے قسیم الرزق علی کو رزق مانگ لو. انہوں نے ماما دی کی حالت ہے, انہوں نے بہنہ دی کی حالت ہے, جنہیں ماما دے پتر تے بہنہ دے میرا مالک اپنی پناہ چ رکھ. مالک دا ظہور ہوئے ساڑیاں کھی اپنے وقت دے محمد دی زیارت تو مشرف ہوئے. رات باجی میں جشن پڑھے بی بی پاک دی شادی پڑھ دینے, ذاکرین پڑھ دینے مولا علی نال. تو میں عجیب جی کیفیت ہی چاہنا, میں جو جڑا عرفان پڑھیا نا, چونکہ یہ سارا ٹبرے نور نال اللہ نے مزین فرمایا. نور نال, نور بھی ہے نا دی خلق ہے, تے نور اچ مؤنث مذکر نہیں ہوندی. یہ ایک سلسلہ ہے نا. وہ پنجویں امام کو پوچھا گیا جی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے. میں خود پڑھے اپنی خیال, انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے. مولا فرمائے ہم نے اس کی شکل اختیار کی ہے, حالانکہ ہماری حقیقت اور ہے, تمہاری حقیقت اور ہے. سارے بولو. انہاں بھی مینوں پابند کیتا ہے کچھ گلاں دا, کچھ فقیر نے مینوں منع کیتا ہے, کیونکہ مولا علی دا جملہ میں کل پہ پڑھدا سا. مولا علی فرمایا وہ بات نہ کرو جو لوگ نہیں جانتے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں. جو نہیں جانتے وہ بات کی جائے تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن ایک گل میں ضرور کراں گا کہ یہ جڑی ہستی ہیں نا پاک خاندان, یہ طاہر نہیں, یہ یطاہر ہیں. طاہر تے یطاہر اس کی فرق بھی میں گرامر پڑھی ہے. اے جڑا دودھ ہے نا جی یہ طاہر ہے, پانی یطاہر ہے. دودھ خود پا کے وضو نہیں کراندا, وضو کریے تو دودھ بھی پلیت ہو جاندہ ہے. پانی یطاہر ہے, معصوم یطاہر ہیں. یہ ہر جیسے گناہگاروں کو طاہر بنا دیتے ہیں. جی جی جی. تو بہرحال معصوم نے فرمایا کہ جب ہماری بات ہو, میں خود پڑھیا, تو آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ تم کیا کرو, مقام تسلیم پہ پہنچ جاؤ. ہماری بات ہو تو تسلیم کی منزل پہ پہنچ جاؤ. علم پوڑیے, علم پوڑیے, عرفان رستہ ہے, تسلیم منزل ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے پنجویں امام کو پوچھے گئے یہ تسلیم کیا ہے. فرمایا جب ہماری بات ہو تو سار جھک جائے, نہ سچائیے تو اللہ بھان کے پرہ مگا دیتا ہے. نعرہ ہوں جڑی میں بات کرنا چاہنا بی بی پاک دے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنا مالکہ نے مینوں بی بی پاک دی فضیلت دے موتی عطا کیتے میں جناب, تسی اپنی کوشش کرنی, مجلس تسا اپنی لانی ہے, میں اپنی لانی. مجلس میں مجلس اس کی نہیں لگتی جو مجلس میں چپ رہے. میں بول رہا میری لگ گئی ہے. میرا مقصد ہے میں ایک پیغام پہنچانا. بی بی پاک دے متعلق میں قصیدہ باجی لکھا ہے, کافی درجن دے قریب. تھوڑی دعا دا صدقہ میں ام الحسنین دے بی بی پاک دے متعلق قصیدہ لکھے. میں کوشش کرنا کہ مخدرات عصمت دے نام ہی نہ چاہواں. جدو اسی اپنی بیبیاں دے نام نہیں لیندے تے او بیبیاں جنہاں تے لفظ مستور دا اطلاق ہوندا ہے. مستور
مستور تے عورت ہی فرق ہے. مستور جو ہمیشہ سطر میں ہو, عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے. عورت دی منزلہ ہور نو مستور دی منزلہ. اچھا 11ویں امام دا فرمان ہے بی بی پاک دے متعلق میں پڑھیا. 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا. ہائے, فرمایا میری دادی عالیہ اللہ دیاں رازاں وچ ایک راز, ایک ہوندا راز, ایک رازاں وچ راز ہوندا ہے. فرمایا میری دادی عالیہ اللہ دیاں رازاں وچ ایک راز ہے جس دی حقیقت نو نبی بھی سمجھ ادا عملی ثبوت کی ہے. بھائی ابو الحسن جی, مولا علی دا خطبہ ہے, علی فرماتے ہیں نحنو اسرار اللہ, ہم اللہ کے راز ہیں, ہم اللہ کے راز ہیں. انہوں موالج کتنی ہستیاں ہیں؟ 5. مصطفیٰ بھی اللہ دا راز, مرتضیٰ بھی اللہ دا راز, حسن مجتبیٰ بھی اللہ دا راز, تے اسلام دے سینے تے حسین بھی اللہ دا راز. انہاں چوں رازاں دے درمیان چے حسین دی ماں میری دادی بطول اللہ دیاں رازاں وچ ایک راز ہے. شاہ جی میں ایک جملہ بی بی دا پڑھ دینا, تواڈی موجودگی کتنے بندے دھیان نال پہ سن دین. یہ 4 ہستیاں مبلغ ولایت علی کائنات دے رسول موجود نو, صاحب نہج البلاغہ علی موجود نو, توحید کا حسن حسن موجود ہیں, اللہ کی یکتائی کے مظہر حسین موجود ہیں. لیکن عیسائیوں نے خطاب بی بی پاک کیتا. ایک جملہ میں پڑھنا اتنا ہی پچھدا, اس تو کہ پچھدا نہیں. بی بی پاک انہاں چوں ہستیاں دے 4 حجت خدا موجود نو, تے بی بی فرمایا عیسائیوں تم اپنے نبی کے تفاخر بیان کرتے ہو, فخر بیان کرتے ہو کہ ہمارا نبی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بی بی پاک فرماتے ہیں اگر میں حسین کی ماں چاہوں تو آسمان حرم سے عیسیٰ کو کھینچ کے اپنے بابا کے قدموں پہ رکھ دوں. کی مقام ہے باجی کے لفظ پڑھیا گیا ہے, میں لمبی تقریر نہ کردا پکا. بی بی دا ایک لقب ہے, میں بڑے بڑے پڑھے لکھے ذاکرین کولو علماء کول بھی دا ترجمہ ہی جی سنیا, ام ابیہ. یہ دا واقعی معنی بنتا ہے باپ کی ماں. اگر یہ مان لیے جائے کہ بی بی مصطفیٰ کی ماں ہے تو یہ معنی فطرت کے خلاف ہے. دین عین فطرت ہے. یہ دا مطلب اسی سمجھ نہیں سکے, ساڑھے شعور اچ نہیں آ سکیا. ام ابیہ باپ کی ماں, پھر نتیجہ تو کرنا ہے نا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں باپ کون ہے. باپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اللہ یہ محمد کیا ہیں؟ فرمایا ما محمد الا رسول, محمد تو کچھ نہیں, وہ تو رسول ہیں. یہ مطلب بی بی محمد کی ام نہیں, رسالت کی ام ہیں. حضور حامل منصب رسالت ہیں اور رسالت کی وجہ سے رسول ہے. بی بی مادن الرسالہ کی لکھا گیا جی حدیث کے ساتھ بی بی دا تعارف کی, مہدن الرسالہ جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں, رسالت کی کان. اور میری قوم دا مسئلہ ہے کہ قصیدے والے ذاکر کو میری قوم علمی گفتگو سنن دی متحمل جا کہ میں قرآن پڑھیا ہے. میں عرفاء کل توڑے جے فقیرے کل بے کے خاندان تطہیر دی فضیلت دے موتی کٹھے کر کے تصویر بنائی, تے میں پورا وقت دیتا ہے ذاکرین. شکسپیر بھی آکے شکسپیر آکے جو بھی تم کام کرتے اس کام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تاکہ وہ کام تمہارے ساتھ مخلص ہو جاؤ. ذاکری نال مخلص, حسین نال مخلص ہوئے گی تو ذاکری ہونی ہے نا. تے جے ذاکری کر کے بندہ مجیدہ واڑا بھی بنا, واڑا میں بنایا تو میں واڑے جو گئی رہ گیا. تے جے پورا وقت دیتا ہے تو سرکار کرم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دا مطلب ہے پھر نتیجہ کرنے پہ وقت. پھر اسی اوم دا معنی نہیں کر سکے. کسے ہو عربی یا لغات پڑھو, فروز اللغات بھی میں پڑھی بھی اوم دا معنی کی ہے. اوم دا معنی اصل ہے. اوم دا کی معنی جی اصل ہے. ام ابیہ رسالت کی اوم. اوم دا معنی اصل, اصل دا معنی جڑ. جڑ ہو تو درخت ہوتا ہے, بطول ہو تو رسالتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں دا ترجمہ نہیں کروں گا, محمد رسول اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں. اے میرے سارے ویکھو, اے باویرن درخت لائے نا, نظر آ رہا ہے نا, درخت نظر آ رہا ہے نا, جڑ نظر نہیں آ رہی کیونکہ جڑ مستور ہے. مستور دمانہ کی یہ چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی ہے. یہ جڑ چھپ کر درخت کو زندگی عطا کرتی ہے. جڑ سک جائے درخت مک جاندہ ہے. جڑ دا کام کی زمین میں پھیل جاتی مختلف شکلیں بنا کر. جڑ زمین میں پھیل کر درخت کی مطلوبہ و مقصودہ خوراک کو کلیکٹ کر کے درخت کو دیتی ہے تاکہ درخت ہرا بھرا رہے. بطول
رسالت کی وہ جڑ ہے جو ابو تراب کی ملکیت تراب میں پھیل کر ولایت کے موتی اکٹھے کرتی ہے، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، تاکہ محمد رسول اللہ بھی رہے اور علی بلکہ میں انجا آکھاں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے تسلسل کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ توڑی زندگی کرے۔ ہوں یہ امام فرمایا میری دادی اللہ دے راضہ میں چکرا دے جدی حقیقت نو انبیاء بھی سمجھ۔ یہ ممکن نہیں کہ شاہ صاحب کہ امام دا جملہ قرآن دی کسی آیت دے نال ٹکرا جائے۔ ہاں قرآن کی آیت کے مطابق حقیقی آیت اللہ کا جملہ ہوگا، حقیقی آیت حجت اللہ کا۔ امام نے فرمایا میری دادی اللہ دے راضہ میں چکرا دے جس دی حقیقت انہوں نبی بھی سمجھ۔ بولو جی سو گئے ہو، آکھو سبحان اللہ۔ یہ دی قرآنی دلیل کی ہے، قرآن چی دی دلیل ہے۔ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کے۔ فقط اٹھو جی۔ لنگر ایڈا سوادی سی، ایڈا مزیدار لنگر سی، وہ جدے لنگر بھی شفا ہے، وہ دے ذکر شفا کے۔ جناب زہیر ابن کین دے متعلق فقط سید یا زہیر ابن کین دے ایک لقب ہے، زہیر ابن کین طبیب لشکر حسین۔ زہیر ابن کین طبیب، جس بیماری دا علاج نہیں 2 رکعت نماز استغاثہ زہیر ابن کین پڑھو خواب وچ علاج دسن گے۔ ایک سیدزادی دا بھرا بیمار سی، وہ میں سنی گل ہونا تو وہ بی بی بڑیاں دعائیاں شوائیاں تے وہ پھر انہاں کسے دسیا جی زہیر ابن کین دی 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھو تے خواب وچ زہیر ابن کین نے اس سیدزادی نو اکھی بند کر کے آکھیا اے تیرا بھرا مجلس تے جاندا ہے تے انج کر کے نیاز نہیں منگدا، اے دی شفا حسین دے لنگر وچ ہے۔ وہ شاوری 2-4 مجلساں تے گیا انہاں لنگر کھادا تے بیماری رہی کوئی نہ، جدا لنگر بیماریاں دور کر دے وے۔ تو لہذا انج بھی لنگر نہیں کرنا، پچھلے جو کہ بچے ہی نہیں لنگر نو مطلب مناسب طریقے نال کرنا ہے، انہاں کھاؤ جنہ کیونکہ بسیار خوری موت ہے۔ فقط سیدہ ہے، 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 فقط سیدہ نعرہ حیدری فقط سیدہ ہے۔ ایتھے چھڑنا ہے تسی کاریگر سیانے لوگو، جدوں بھی چھڑو ان چھڑو جو استاد پکڑ لوے فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ حدیث قدسی پڑھیے، اللہ فرماندا ہے او بندیا اے تواڈے نال گل کرن لگا، بسم اللہ کرا زندگی ہوئے، ہاں بسم اللہ، پیارے پیارے بچے امام حسین دے پاک بچیاں دا صدقہ انہاں دی زندگی ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی، اللہ فرماندا ہے او بندیا میرے لو ویکھو جی، او بندیا او اپنے دلوں بندیا او بندے ویکھو ویکھو کیسے پیارے بچے نا، ایتھوں بچے نا عادت پوے تے دادے تے اگی لگے رس کام ہوتے ہیں۔ مولا زندگی کرے، بسم اللہ کراں، لے آؤ بیٹا اتھے رکھو۔ انسان اللہ فرماتا ہے او بندیا 9 مہینے تم ماں دے پیٹ وچ رہے ہیں، میں تیری زبان پلیت نہیں ہون دیتی۔ یہ حدیث قدسی میں ترجمہ پہ کرے نا، اللہ فرماتا ہے او بندیا 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ رہے ہیں، جتھے بغیر میرے تے علی دے پتروں دے علاوہ تیری واہی کوئی نہیں، اوتھے نجس خون تیری زبان نو نہیں لگن دیتا۔ اگلو میں جملہ دے زبان شورا چکھن واسطے نہیں، پاکاں دے ذکر وچ بولن واسطے فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ میرے 6ویں امام کو پھجا گیا، اللہ جو فرما رہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے۔ مولا تسی قرآن دے وارثو، تسی دسو یہ لیلۃ القدر ہے کون؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ شاہ صاحب جملہ سننا، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔ میرے 4تھے امام کو پوچھا گیا قیامت تک آنے والی نسل سادات کا مہدن و مرکز کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے، تا سیدہ دی عزت واجب ہے، اکرم اولادی والصالحین للہ والتالین لی، سیدہ نو بکواس کر کے نماز پڑھن دا ککھ فائدہ نہیں۔ سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے۔
میرے پنجویں امام کو پوچھا گیا اِنَّا آتَوْنَا کل کوثر دی تفسیر کون نے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ بولنا ہونا جنہا دھیان دینا ہے شاہ صاحب میں جملہ پڑھنے لگا میرے چھویں امام کو پوچھا گیا چادر تطہیر دے تلے چار معصومین دا تعارف کون نے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے ایک قصیدہ باو جی ایسا ہے ایک کلاسیکل انداز ہے یہ دیکھ بندے سوچنا پہنگے گا کی پہ پڑھ دائے تے کی میں پہ پڑھ دائے ایک خاص مالکہ دی عنایت درجن دے حساب نال بی بی تے قصیدے مولا نے لکھوائے لیکن یہ قصیدہ چونکہ میں نے بہت پسند ہے اس واسطے عاشقان دے مجمع میں عشق دے نال عشق دی نماز پڑھ کے ادا پہ فقط سیدہ فقط دنیا دا ہر بندہ بسورا ہو سکتا ہے ماتمی بسورا نہیں ہو سکتا بسورے بندے دا ماتمی نال ہاتھ نہیں رلدا عقیدہ کی رلنا ہے فقط سیدہ فقط بھائی ماتمی بیٹھے ہو نا تو اپنا اظہار کرو فقط سیدہ سبحان اللہ جی فقط سیدہ مصرع سننا جناب فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لکبی جس نے لکبی جی وہ کوشش میں کی تھی کہ ساتھ تک ہم یہ نعرہ حیدری سارے بولو حیدری فقط سیدہ تھوڑا جا وارم اپ کیتا تو نو سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لقب جس نے پایا لقب جس نے پایا حجاب خدا ہے فقط سیدہ ہے ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے اشارے یعنی اشارہ یہ اشارہ ویکھو اشارے دی کیڑی طاقت ہے حسنین دے پاک نانے نے زمین تے کھلو کے اشارہ کیتا چند دو جدو بندیاں نو ابو طالب دے پتران دے اشارے سمجھ چ نہیں ہوندے علی سمجھ چ کیویں آ ایک گلاں سنی شیعہ بھائیاں نے اپنی کتب وچ لکھیا بھی سرکار نے اے انج کیتا چند دو ٹکڑے ہو گیا بابا جی اس اشارے نو کی نہ دئیے یہ کو نہ رکھنا پوے گا اس اشارے میں قدرت ہے چونکہ یہ ولی کا اشارہ ہے اس میں ولایت ہے اس میں اختیارات کلی ہے اور اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں تھوڑی چپ تو میں کدی بھی قربان نہ ہوں اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں دلیل کیا ہے حضرت بلال نو اذان تو روکیا گیا بی بی دے دروازے تے آ گیا بی بی پاک میں نو اذان تو روکیا گئے فرمایا پریشان نہ ہو نفس مطمئنہ کی مالکہ کے دروازے پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ میں تجھے اشارہ قدرت کی طاقت عطا کرتی ہوں جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سورج طلوع نہیں ہوگا لفظ اشارہ حیدری یہ دا مطلب ہے بی بی اشارہ قدرت کی مالکہ بھی ہیں اور اشارہ قدرت کو پاک نبی کے سچے نوکروں میں منتقل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہیں لفظ اشارہ دینے چلائے ہاں جہاں میں ہے چلتے اشارے اسی کے بی بی پاک جہاں میں ہے چلتے بی بی تو علاوہ مبالغ چار نو خدا کے ہے پیارے تو سارے اسی کے وہ جس کا قصیدہ وہ جس کا قصیدہ حدیث قصہ ہے فقط سیدہ ہے حیدری صاحب آگئے حیدری دعا کرو جی جی کمال ہو گیا وہ ٹائم بنا لانگے ٹائم بنا لانگے حیدری صاحب دی زندگی ہوئے مولویاں نو جمع تفریق کریے تو مولویاں وچوں اے ہک ہی فقیر ہے طبیعت بے نیازی تھوڑی جی ہونی چاہیے دی عقیل بیٹا حیدری دی زندگی ہوئے میرے بھی 5-6 سال میں تو انہوں دے دینا لگ جان تو انہوں چوسی ڈیوٹی بڑی کر دے ہو لو جناب ایک شیر میں ہو رض کرنا چاہنا بی بی پاک دے متعلق ویکو نا جی اگے وہ عرفان شریف پڑھ دین کہ اللہ نے ابو طالب دے پتران دا سایہ نہیں بنایا
کیونکہ سایہ بھی تو مخلوق ہے نا. یہ لفظ خلق دا انہاں تے اطلاق ہوندہ نہیں، لیکن ساڑی مجبوری ہے یہ لفظ خلق کون کی محتاج ہے تے کون تے نہ آپ آکھے ہے. تسی پریشان بھی ہو جاؤ تو میں ذاکری نہیں چھوڑنی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں اللہ نے پاک حسنین دے پاک نانے دا سایہ نہیں بنایا. اگر سایہ بنا دے تو ہوندہ کی، کیونکہ سائے دی عادت ہے اگے نکل جانا. اللہ نے سایہ اس واسطے نہیں بنایا، پیچھے ہوندے رضی اللہ تے سایہ صلی اللہ دا. اللہ نو وارے نہیں کھاندا جو صلی اللہ دے سائے تے کسی رضی اللہ دا قدم آوے. جب اللہ صلی اللہ کے سائے پہ کسی رضی اللہ کا قدم پسند نہیں کرتا، وہ اور ہیں جس کے قدم یہاں آ جائیں وہ والی. آئے ہائے قربان جاواں بے سایہ رسول. توجہ کرے. اچھا سایہ سورج پیچھے ہوئے تے سایہ اکیلے اگے، تے اللہ نو اپنے نبی دا سایہ بھی اگے نہیں وارا کھاندا. اے بلیاں نے چوڑن والے پاک نبی دے اگے کیویں کھلو سکدے؟ لفظ سایہ میری ذاکری جس تو بڑا شعر ہی کوئی نہیں. حضور دے متعلق عرض کرنا چاہنا ہاں بیان میں بی بی پاک کروں کیا اوصاف حمیدہ، بیان میں کروں کیا اوصاف حمیدہ. بی بی پاک پہ پڑھنا ہاں بیان میں کروں کیا اوصاف حمیدہ، بیان میں کروں کیا اوصاف حمیدہ، قرآن جس طاہرہ کا قصیدہ وہ بے سایہ سرور، وہ بے سایہ سرور پہ جس کی رضا ہے فقط سیدہ ہے. سبحان اللہ. لو جی بہت اچھا سنیا. اس گرمی بھی توڑا اتنا حاضر ہو جانا بھی تے سال بھی تے عبادت ہے. جی ہاں بھائی رانو مالک سید دے وسنے براواں پتراں دے. ایک قصیدہ میں پڑھنا ہے غلام رضا جھنڈوی صاحب دا لکھیا. وہ میرے پتراں دی جان ہے. پھر اس دے جملہ حقوق میں محفوظ کروائے نا. جدو میں قصیدہ ہوں اتنا یہ پڑھیا ہے، میں پڑھیا ہے کہ لوگ سمجھدیں بھی شماری والے لکھے ہے. یہ لکھیا غلام رضا جھنڈوی صاحب نے. پھر وہ میں اٹک کے کٹھے سان تے میں کہ یار میں قصیدے نوں کسی منزل تے لے جانا چاہنا تے میں نے اجازت دے دے وچ میں کچھ لکھاں. انہوں نے کہا شاہ جی تسی سید و بزرگ بھی یہ صاحب نے میں پڑھیا تنوں یاد ہے. تے بچے ہن ماشاءاللہ بڑے ذاکر نا. انہوں نے کہا یہ جملہ حقوق میں تواڈے بحق کر دینا. پھر ایک قصیدہ میں پایا تکمیل تک پہنچایا. اور میری ذاکری پنجابی زبان اس تو اچھا قصیدہ کوئی نہیں. ذاکر آدھن میں قصیدہ پڑھن لگا تسی نہ بولے تو میں ذاکری چھڑ دے. بھائی ذاکری شاکری میں کونی یہ چھڑنی، یہ گھاٹے دا سودا. میں کہ بولو تسی نہ ذاکری میں چھڑ دینا، اور کم میں ہوندہ کوئی نہیں. اس طرح وڈا کم بھی کوئی نہیں. باقی تسی اپنی کوشش کر کے الحمدللہ بندے نو نفس مطمئنہ دا ذاکر ہو تو مطمئن ہونا چاہیے. وہ بابا جی جیڑی پہلی سطر ہے عقیل بیٹا حیدری صاحب، وہ اتنی خوبصورتی ہے اور فرامین معصومین علیہ السلام انتنے مدغم کر کے انہوں نے لکھے ہے. اگر تسی دھیان دیو نا تو پہلے سطر تو بھی تو لطف آ جائے گا. بی بی پاک اے آرزو نبی دی اتے آبرو علی دی جگتے حیا دی ملکہ ذیشان فاطمہ. ایسا مصرع ہے. سبحان اللہ. کیڑا سونا مصرع ہے بچیا. اے آرزو نبی دی اتے آبرو علی دی جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ ہے. آرزو نبی دی اتے آبرو علی دی جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ ہے. کردہ حسین دی شان بیان سین ہی کل دا کل قرآن. یہ مصرع جڑا میں لکھے ہے یہ دی دلیل بھی تو میں نوں ہوندی ہونی چاہیے. اللہ فرمائے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا. پاک نبی فرمائے دن الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ ہی میرا قلب ہے. یہ مطلب قرآن کے حقیقی وجود کو حسین کی اماں کہتے ہیں. پھر قرآن دی تنزیل، قرآن دی تعویل، قرآن دا غلاف،
قرآن دا حاشیہ، قرآن دی ریل، یہ ساریاں چیزاں قرآن دا حصہ ہیں۔ بی بی پاک نو قرآن جو آکھیا گئے وضاحت کرنا چاہنا کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مثلاً کی میں بھائی جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر ہے جیندہ حاشیہ پاک علی ہے۔ نہیں 100 روپیے دی وجہ تو سمجھ دھیان نہیں دیتا، ایڈے قیمتی بڑی مہربانی۔ کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مثلاً کی میں بھائی جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر ہے۔ جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر ہے۔ سید بھائی جان بلا تشبیہ شبیر جدی تفسیر ہے۔ جدی رحل نبی دے ہتھ ہل تے غلاف جیندہ تطہیر ہے۔ جدی رحل نبی دے ہتھ ہل تے غلاف جیندہ تطہیر ہے۔ آسیہ حوایت مریم جیاں سب بیبیاں بھر کے حیا دے لے کے دو زانو ہو کے بیٹھ کے جیندی کرن تلاوت او قرآن فاطمہ ہے۔ جی حیدری اگلا شعر بھی پڑھ دیو جی۔ غور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو والناس تائیں پڑھ گھن۔ مصور پاکستان فقیر شاعر علامہ اقبال دا ایک جملہ باوے اسوار شاہ اور میں نے سنایا وہ دن ایک پاسے قرآن پڑھو ایک پاسے امام حسین دی اماں دی 18 سالہ زندگی دی سیرت پڑھو نتیجہ ایک نکلے۔ آئے ہائے اے بات ذہن چ رکھے آئے غور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو والناس تائیں پڑھ گھن۔ کوئی نہیں ہے ضرورت نہیں سی بسم اللہ غور دھیان دینا ہے غور کلام پاک او کو تو انمی سیک لگا ہے جا حیدری غور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو والناس تائیں پڑھ گھن پھر تنوں پتہ لگے گا کس گلدہ اس گلدہ اے جہڑا دین اسلام میں ادھر اٹھن باہن دانا میں آئے ہائے ہائے کیا لکھ کہنا بسم اللہ غور زندگی اے توڑی دعا ہے اے باوے رہا میں نو خواب اچ کو گل دسی آئی تے میں نو آج بھی یاد ہے سید خواب اچ بھی ہدایت کر دینا سیدان دی خواب نو خواب نہیں سمجھنا حقیقت سمجھنا غور کلام پاک تے کر گھن غور کلام پاک تے کر گھن الحمد کنو والناس تائیں پڑھ گن پھر تنو پتہ لگ سی کیڑی گلدہ اس گلدہ اے جیڑا دین اسلام میں ہلے اٹھن باہن دانا میں جیڑا دین اسلام میں ہلے اٹھن باہن دانا میں جیڑا دین اسلام میں مصرا ہلے اٹھن باہن دانا میں قسمت دی ریاست دے وچ ادھے چل دے ہن آحکام قسمت دی ریاست دے وچ ہن چل دے ہن آحکام مصطفیٰ دا چین ہے اعتماد رے حسنین ہے جیویں خدا دے گھر دی پہچان مرتضیٰ ہے اویں مصطفیٰ دے گھر دی پہچان فاطمہ ہے 3.5 گھنٹے کھڑی رہی پیو دا کلمہ پڑھ دے رہے نے دھینو دربار اچ کھڑایا نے بابا جی کی کریے
حیدری صاحب بیٹھے اجڑے گھر دے فرد ہیں ایک دکھ ہے میرے اندر میں خدا اظہار کرن لگا مسلمان فدق نہیں پڑھن دیں دے شیعہ ولایت نہیں پڑھن دیں دے کی پڑھن دو ہی تا چیزن کتنے گھنٹے 3.5 گھنٹے حسین دی ماں زخمی نہیں ہوئی قرآن دیا کاریاں نے قرآن نو زخمی کیتے اے میرا پتر بیٹھا ہے ایک گواہی دے سی بابا جی میری والدہ دی تہجد بھی قضا نہیں اے توڑے سے پرامت ہوں بابا حسین شرح دیو تہجد بھی قضا ساری زندگی مسلح تے ویکھے انہاں دی دعا دا میں لا کر توڑیاں دعائیں بھی شامل حال انہاں میں نے ایک دن فرمایا بیٹا تو میرے بادشاہ حسین دا ذاکر پڑھتے نا تے حسین دی زخمی اماں دی شہادت نہ پڑھی ایک دن میں ہاتھ بن کے آکھے اماں جی مومن حکم کر دیں کیوں نہ پڑھا رو کے فرمائنے تو سید ہے کہ میں پڑھ سے دیوار کہ میں ڈھٹی آئی تلے کون آئی یتوں کون گزر دے رہے مسائب پڑھنا بڑا اوکھا کام ہے جگر تے خنجر چل دے میری نظر بابا ابو الحسن شاہ جی او مومنوں ماتمیوں زندہ یاد رکھے میں سخت مسائب نہیں پڑھ دے منع کیتا گئے میری نظر زخمی حسین دی زخمی امہ دا بابا جی اس تو وڈا مسائب بھی کوئی نہیں دعا منگیا کرو شالا کسے سردار دی دینو نوکران آگے سوالی نہ بڑھنا پاوے پاک نبی نلو وڈا سردار کوئی نہیں بطول نلو وڈی سین کوئی نہیں ذاکرہ پڑھیا جو 3.5 گھنٹے دے بعد بی بی آکھے میں تھک پہیاں ممبر دی قسم ہے جے بی بی نہیں بولی سلمان آدھے حسین دی ماں میں تھک پہیاں جتے صحابی تھک پہیاں جڑی کدی نہیں کھڑی ایک روایت سنی نے شاہ جی میں ایک شعر لکھیا جڑا میں پیش کرنا چاہنا سارے ذاکرہ پڑھیا جو سجے ہتھ نال بی بی تسبیح نہیں پڑھ سکتی 95 دن تا زندہ رہی مسلمانہ نے کلمے دے مالک دے نوکرہ نے کلمے دے مالک دی دھی نال کے جے سلوک کیتا سجے ہتھ نال تسبیح نمازی بیٹھے ہو مغربین دی نماز تو بعد تسبیح پڑھ کے محسوس کرے کتنی طاقت لگ دی تسبیح تے کوئی زور تو نہیں لگتا اللہ جانے مسلمانہ نبی دی دھی دے ہاتھ نال کے جر سلوک کیتا ایک دن رو دی ماں دا ہاتھ نپ کے میرا آقا حسین نانے دی قبر تیرا کیا دے وہ میرا نبی دا نبی نانا قبر تو بہرا تیرے امتیاں میری ماں دا ہاتھ تروڑ چھوڑے میرا نبی دا نبی نانا میری ماں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جرا وین میں لکھے میں صحیح بخاری بھی پڑھی ہے شبلی نمانی دا پہلا ایڈیشن حیدری صاحب الفاروق بھی پڑھے جڑے مسائب بی بی تے مسلمانہ لکھے اسی پڑھ ہی نہیں سکتے یہ سارے مسائب جمع کر کے میں بین لکھے ہیں ایک پردہ تاریخ تو چاواں پاک بطول دے درد سناواں درد کیڑا ہے جڑا فدق منگن کو گئی ہے بہو دیر کھڑوتی رہی ہے جڑا فدق منگن کو گئی ہے بہو دیر کھڑوتی رہی ہے اگلی گل پچا لاؤ گے فدق منگن کو گئی ہے بہو دیر کھڑوتی رہی ہے جٹھے سند دے پرزے تھی دے چپ کر کے چن دی جٹھے سند دے پرزے تھی دے چپ کر کے چن دی رہی ہے زینب و کلثوم دی امڑی بھرے دربار وچے پترا کو نال لا کے سارے درد پچا کے بہت دیر تائی کھڑی رہی حیران فاطمہ ہے رو تو پہو سونی عبادت ہوگی ہنجوں دی عبادت دے اضافے واسطے ایک میں بند پڑھ دانا آدھا پھیاں علم دے شہر دی فاضلہ بی بی جڑاں حق منگن کو گئی ہے تخت دی وارس تخت اگے بہوں دیر کھڑو ہائے ہائے تخت دی وارس تخت اگے بہوں دیر کھڑو اے رومن علی گالے آئی جو کائے نہیں آکھیا بہوہ جو زہرا بی بی کھڑی وہ کھڑی تھک پئیے ہاتھ رکھا سنین دے موڑیاں تے بی بی خاک دے بے آواز آئیے بابا دھی زخمی ولی اللہ لعنت اللہ